الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ وقال فی مقام آخر لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم معاملہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے اور جو شرعی احکامات ہیں، عبادتوں کے جو تقاضے ہیں، ان سے چونکہ واقف نہیں ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رب تعالیٰ پر جو ہمارا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس پہ سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بدشگونی یا توہم پرستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی خرابی یا اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت ہمارے عمل سے ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے یا تو کسی مخصوص شخص کو منحوس قرار دے دیتے ہیں یا کسی جانور کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، کسی دن کو منحوس قرار دے دیا، کسی مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع انہی تعلیمات پہ مشتمل ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کسی بھی شخص کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، تعلقات کی خرابی کی صورت میں ہو، یا دیگر آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اوکھا ٹائم آ گیا یا حالات خراب ہو گئے ہیں، کسی بھی لحاظ سے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا تعلق کسی شخص کے منحوس ہونے کی وجہ سے ہے؟ یہ میں نے موضوع اس لیے رکھا، اب چونکہ قریب ترین مارکیٹ لگتی ہے، تو اب چونکہ کچھ عرصے سے میں ادھر ہی مقیم ہوں آپ کے اسی محلے میں، چیزوں کی خریداری کے لیے اسی مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، قریب ترین جو ہمارے دکانیں ہیں، ایسا وہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی نقش لگا ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ اے کی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کاروباری بندش دور کرنے کے لیے یہ آپ نقش رکھ لیں۔ رکھ لیا، اچھا جی، آپ نے پیتل کا یا کوئی اور تانبے کا کوئی اس طرح کڑا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں، کیا ہوا جی؟ وہ بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نظر لگی ہوئی ہے اور بڑی سخت قسم کی نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ کام کریں ٹھیک ہو جائیں گے۔
اچھا جی، رکشہ لیا یا گاڑی لیا تو اس کے پیچھے ٹوٹا ہوا جوتا اس کے پیچھے لٹکا دیا جاتا ہے، کیوں جی؟ پیڑی نظر نہیں لگتی۔ تو یہ چونکہ میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے کچھ زیادہ ہی یہ معاملہ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بات کرنا، دینی اور شرعی لحاظ سے احکامات پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اچھا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نقصان سے بچ گیا ہوں جب سے میں نے یہ عمل کیا، تو بندہ یہ سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ ممی کتا سی ٹھیک ہو گیا جی، تم ہی کر۔ تو اصل یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جس نقصان کا خدشہ ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی قدرت ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو انہی تعلیمات پہ مشتمل ہی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ قرآن عزیز کی 2 آیتیں، ایک سورہ حدید کی اور دوسری سورہ توبہ کی، آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ وہ بھی سمجھیں گے۔ سورہ حدید کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین سے تمہیں لاحق ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، زمینی کوئی بھی آفت ہے، فرمایا جو درپیش آتی ہے، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی جو مصیبت آتی ہے، اللہ کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ ہم نے، اے حضرت انسان، ہم نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھ دیا ہوتا ہے، کس وقت میں، کس ماحول میں، کس جگہ میں یہ تم پہ یہ مصیبت آئے گی۔ وہ مصیبت تمہاری جان میں ہو سکتی ہے، اور یا وہ مصیبت زمین سے بھی نکل سکتی ہے تمہارے لیے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارے معاملے اللہ کے لیے آسان ہیں۔ اور جو سورہ توبہ کی آیہ کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو عقیدہ سکھایا اللہ جل شانہ نے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہرگز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، اگر کوئی پہنچتی ہے تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ ہوا مولانا، اس لیے کہ وہی تو ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور یہ اب انسان کو حل بتایا کہ مصائب کے وقت تمہارے اصل پیش نظر کیا ہونا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے دنیا کے معاملات، ماہ سفر شروع ہونے والا ہے تو توہم پرستی ہمارے شروع ہو جائے گی، ہمارے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں کیسے کیسے شوشے پائے جاتے ہیں۔ صبح صبح گھر سے نکلے، کسی پہلی نظر پڑی جس آدمی پہ، اندھا، لنگڑا، کانا، لولا، اس طرح کا کوئی آدمی، معذور آدمی سامنے آ جائے، اور کوئی جانور ایک دم سے، بلی کا زیادہ مشہور ہے، کتے کا زیادہ مشہور ہے، کالے کتے کا، کالی بلی کا، اگر وہ سامنے سے گزر جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یار بس کرو ہوں، واپس چلیے گھر، آج کام نہیں ہونا تھوڑا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا، کسی بندے نے کہا کہ مینوں لگتا ہے کہ نا تیرے واسطے چنگا نہیں ہے۔ اچھا، وہ 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کر دی، یار انہیں ٹنگ اڑاتی، ہون برکت ختم ہو گئی، اب نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اچھا، آپ کسی کام کاج کے لیے گھر سے نکلے،
ایمبولینس پاس سے گزر گئی، بندہ اس کو آواز سن کے توہم پرستی میں چلا گیا کہ پائے نا اے اللہ کی طرفوں نہ اشارے ہوندے جے، اے چنگی گل نہیں۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں کو شوق چڑھتے ہیں، اخباریں دیکھتے ہیں، اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، جی وہ اپنے ستارے پہلے تلاش کرتا ہے، میرا ستارہ کون سا ہے، پھر وہ ہفتہ دیکھے گا میرا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ اچھا جی، آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرے گا تو وہ خوش ہو گیا۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ہفتہ نقصان میں جائے گا، پتہ نہیں نقصان ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ آدمی غم لے کے بیٹھ گیا۔ اچھا، ہمارے بڑا مشہور ہے جی، ایک جوتا آپ نے اتارا ہوا ہے، دوسرا پاؤں میں اٹک گیا، پھر آپ نے اسے بھی اتارا تو دوسرے پر چڑھ گیا، نقصان کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کسی اور کا پاؤں لگا آپ کے جوتے کو، دوسرے پاؤں آپ کے جوتے پہ چڑھ گیا، لگتا ہے کوئی ان قریب سفر ہوئے گا، ساڈا سفر کرنا ہے۔ اچھا جی، صبح سے دائیں ہاتھ میں خارش ہوئی جا رہی ہے، کنسیپٹ بنا ہوا ہمارا، ہوں کھبے ہاتھ سے خارش ہو رہی ہے، نقصان ہوگا۔ یہ میں مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ چھوٹا بچہ سویا ہوا ہو، بچے کھیلتے اس سے اوپر سے گزر جائے تو ماں کی طرف سے 2-3 تھپڑ اس کو لگتے ہیں، کیوں؟ بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اچھا، اگر بچہ کھیلتا ہوا، یوں چھوٹی عمر کا بچہ کھیلتا ہوا ریڑھتا ہوا، اگر وہ باپ کے ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں نا یہ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، اب اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ اچھا، چارپائی اٹھا کے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنی ہے، اس کا سایہ پڑ رہا ہے تو اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کسی بندے پہ، کیوں جی؟ فلاں ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، دکان کھولی، پہلا گاہک آیا ادھار والا، بندہ کہنا لے گیا تو سارا دن منوساں دے متھے لگا گیا، حالانکہ اسے یہ نہیں سمجھ آئی اللہ کے بندے کسی کو قرض دینا دین اسلام میں کتنی بڑی نیکی ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، بیچارہ ابھی بھول گیا یا اس کے پاس نہیں ہے، آپ کو تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے سب سے پہلا گاہک میرے پاس بھیجا، وہ میری نیکی بن گئی، پیسے تو وصول ہو ہی جائیں گے، میری نیکی بن گئی، وہ میں نے کسی کے گھر کی ضرورت پوری کر دی ہے۔ تو پتہ نہیں کیا مجبوری تھی اس کی، میرے سامنے آ کر بیان کرتا، پھر اس کے راز کھل جاتے، راز بھی قائم رہ گیا، نیکی بھی ہو گئی، پیسے تو پھر آ جائیں گے، لیکن ہم نے کیا پہلا گاہ کی ادھار، یہ ہمارے بونی ذرا خراب ہو گئی، ہمارے یہ تو حالات ہیں۔ اچھا، نئی نویلی دلہن آئی گھر میں، کسی خاندان میں کسی کی فوتگی ہو گئی، ساری عمر کا تانا، اے منو ساڈے گھر آئی سی، ہاتھ پیر پاندی جناب علی، ہلاکتاں شروع ہو گئی۔ اچھا، کوئی خاتون ماں بننے والی ہے تو کسی میت والے گھر میں نہیں جانے دیا جاتا، بچے پہ برا اثر پڑ جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ابھی تک میں نے ایسی مثال تو نہیں پیش کی کہ اپنی طرف سے میں نے نوٹ کر لی ہو کہ مولوی صاحب پتہ نہیں اپنے کسی علاقے کی یا اپنے کسی گاؤں کی مثالیں بیان کریں، ہمارا ہی علاقہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ خالی برتن اگر پڑے ہوں تو ایسے کھانے کا انتظار ہوتا ہے، بچے جو چمچے مارنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ تو خالی برتن کو جب آپ چمچ مار کے یوں آوازیں نکالیں گے تو آپس میں لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا جی، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر بندے کی کنگھی اپنی ہونی چاہیے، کیوں؟ ایک کنگھی جتنے لوگ استعمال کریں تو آپس میں نفرتیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، دودھ پیتے بچے کے سر میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے جی، اس کے دانت ٹیڑھے میڑے نکل آتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا الٹا دانت نکل آیا تو ایندے مامیاں نوں کہو صدقہ خیرات کرن، کیوں؟ بچے کے دانت اس طرح کے اگر نکل آئیں تو پھر اس کے ننحال میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح اور بہت ساری باتیں اور بھی، سورج گرہن لگا ہوا ہے جی، یہ کام نہیں کرنا خواتین نے، چاند گرہن لگا ہوا ہے یہ کام نہیں کرنا جی، کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے کیا ہے کہ بچے کو یہ نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، آپ یورپ میں چلے جائیں، اب ہمارے پاکستان میں بھی تصورات آ گئے، لوگ بلڈنگز بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، 13 نمبر وہاں پہ قائم نہیں کیا جاتا، 12 نمبر منزل کے بعد پھر 14 نمبر آئے گی، 13 نمبر نہیں رکھتے۔ آپ جو جہازوں میں ٹریول کرنے والے ہیں، 13 نمبر سیٹ جہازوں میں نہیں رکھی جاتی، کیوں جی؟ 13 نمبر نحوست کی علامت ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کچھ دنوں کی طرف، ہمارے ہیئر ڈریسر ہیں،
جو سیلون والے، بال کاٹنے والے نائی، یہ منگل کی چھٹی کرتے ہیں جی، منگل کی چھٹی کریے جی، کیوں؟ اسی بات دن رکھے اپنا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ سنت رسول منگل کے دن نہیں کاٹنی چاہیے، باقی سارا ہفتہ چھٹی تینوں؟ سنت رسول وڈی جاؤ سارے دی۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ منع یہ ہے کہ کسی کی سنت رسول نہیں آپ نے موڑنی، دن اپنی طرف سے خاص کر لیا۔ اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس میں مثالیں دینے کے لیے اگر بیٹھوں تو میرے خیال 150 کے قریب میں نے نشان لگائے تھے میرے سامنے جو مثالیں آئی تھیں، کس کس کا ہم تذکرہ کریں، لیکن قرآن عزیز کی وہ آیت سامنے رکھیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمینی کسی مصیبت کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ولا فی انفسہم، اور جو بھی تمہاری جانی معاملے میں تمہیں کسی نقصان یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، اللہ نے ہماری تمہاری انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہماری تقدیر میں وہ سارے نقصان پریشانیاں وہ لکھ دی ہیں۔ اب ہمارے فقہاء نے یہاں پر ایک بات لکھی کہ آپ جو کسی دن کی طرف منسوب کر کے کہیں کہ یہ دن ہمارے لیے منوس ہے، آپ کسی جانور کی طرف نسبت کر کے کہیں کہ یہ جانور ہمارے لیے منوس ہے، آپ کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو متعین کر کے کہیں کہ ہمارے لیے منوس ہے، منوس کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، دن کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے، جانور کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ متھے لگا ہے تو میرا نقصان ہوا، لیکن بندہ مومن اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہوا ہے اس بندے کی وجہ سے، حدیث طیبہ میں اس کو شرک کہا گیا۔ شرک کے لفظ آئے ہیں اس کے لیے کہ جس نے بدشگونی سے کام لیا تو گویا کہ فقط قارف الشرک، گویا کہ وہ شرک سے آلودہ ہو گیا۔ شرک دو قسم کا، شرک جلی، شرک خفی۔ شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم چلیں یہ سوچتا ہے کہ نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اسے یہی کہنا چاہیے تھا کہ میرے مقدر میں جو نقصان میرے لیے لکھا ہوا تھا وہ نقصان ہو گیا، لیکن کسی کو منحوس سمجھتے ہوئے جو اس نے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے نقصان ہوا، کیا اللہ نے ہے لیکن اس بندے کی وجہ سے، یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اس بندے کا اعتقاد یہ ہوا کہ جس طرح اللہ فیصلہ فرماتا ہے کسی نقصان کا یا کسی نفع کا، ایسے یہ بندہ لگا اس بندے نے میرا نقصان کر دیا، یہ شرک جلی ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچائے، اللہ کے علاوہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی مخلوق مل کے فیصلہ کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن تیرے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے، ساری مخلوق مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری مخلوق مل کے تہیہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ تمہیں نفع ہی نفع دیں گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے نفع کا فیصلہ نہیں کیا، تو کوئی مخلوق کا کوئی فرد، کوئی طاقت، ساری مخلوق تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا اعتقاد ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم سلپ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہمارا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کب سمجھیں گے؟ یہ میں نے صرف یہ ایک ابھی رخ بیان کیا ہے کہ ہمارے توہم پرستی کیسی پائی جاتی ہے، پھر میں نے ابھی یہ رخ اختیار نہیں کیا ابھی کہ ہمارے جو ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ لہر پھیل رہی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کسی نے نظر لاتی، جادو ٹونا ہو گیا جی، کسی نے پڑھیا ہے، مثال کے طور پہ کہ اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے لاس کی طرف چلے گئے، خسارے میں چلے گئے، کیا ہوا جی؟ کچھ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لگتا ہے کسی نے نہ کوئی پیڑی نظر لاتی، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر لگ جانا حق ہے، لیکن آپ نے یہ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے نظر لگی ہوئی ہے۔ جو دینی، میں بھی عرض کروں گا، دینی تقاضے جو بنتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے، کیا ان میں آپ نے چیک کیا کہ واقعتاً کسی کی نظر ہے یا میرے اپنے کسی بد عملی کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ اول نوکری ملتی نہیں ہے، اگر مل بھی گئی تو مہینے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، کیا ہوا ہے جی؟ لگتا ہے کسی نے بندش لگائی ہے۔ اول رشتہ آتا نہیں ہے بیٹے یا بیٹی کے لیے، بچی یا بچے کے لیے، اگر آ بھی گیا تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں بات ہی نہیں ہوتی۔
یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے برادریوں میں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی بات ہو، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نوکری یا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو گیا، نوکری نہیں ملی، تو کبھی اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ میرے پیدا ہونے سے 4 مہینے، ابھی میں 4 مہینے کی مدت ماں کے پیٹ میں کسی جب بچے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 4 قسم کی باتیں تقدیر کی لکھوا دیتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ میرے لیے جو یہ نقصان مجھے اٹھانا پڑا، یہ کیفیت میری بنی، کبھی اپنے دل کو یہ تسلی بھی دی ہو کہ یار میرا رب یہی چاہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو، پوری دنیا مجھ سے چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی، میرا رب ہے، وہ چاہے گا میرے پاس چیز نہ ہو، کوئی بھی چھین کے لے جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہم کب سمجھیں گے؟ اچھا بھلا پتر سی ساڈے نال پیو دا بھی خیال کردا سی، ماں دا بھی خیال کردا، جدوں دی شادی ہوئی پتہ نہیں کی ہو گیا، آپ نال دا کر لیا، پتہ نہیں کی پڑھ کے سنگھاندی اینوں، پتہ نہیں کی کھواندی، ماں پیو دی گل ہی نہیں سندا۔ لیکن اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ پہلے اس حضرت کی توجہ میں ماں باپ ہوتے تھے، اب وہ پوری فیملی ہے۔ ہماری بیٹی یا بہن کسی کے گھر میں چلی گئی، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ساس سسر کا عمل دخل نہ ہو، کسی اور گھرانے کے کسی فرد کی ذمہ داری نہ ہو، روے کلی موجاں کرے۔ کیا اپنے گھر میں جو بیاہی آئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہی تصور ہوتا ہے؟ یعنی یہ والی برابری اور انصاف کا جب تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس کے بعد توہمات ہیں۔ اچھا، یہ سارے توہمات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان کا حل ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اگر تو کسی نیک اور صالح متقی پرہیزگار کسی آدمی کے پاس چلے گئے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن عزیز کی یہ آیت مبارکہ پڑھا کریں، یا قرآن عزیز کی یہ سورہ مبارکہ ہے، آپ اس کی تلاوت کیا کریں، اللہ مہربانی کرے گا۔ اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ آپشن پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اے کم کریں گے، اگر اے کم نہ ہویا پھر کی کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو معاشی تنگی کا اگر سامنا ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے بیان کیا، حضور معاشی تنگی، بدحالی، جان نہیں چھوڑ دی، اتنا فقر ہے میں بیان نہیں کر سکتا حضور، مقروض ہو کے رہ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب جاتے ہو، گھر میں جاؤ، جو گھر کے افراد موجود ہیں سب کو سلام کیا کرو، اور اگر کوئی بھی گھر میں نہ ہو تو پھر مجھے سلام کر دیا کرو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بسم اللہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ اس بندے نے یہ عمل شروع کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے اس عمل کی برکت اتنی ہوئی کہ ہمسایوں میں اگر کسی کو قرض چاہیے ہوتا وہ اس بندے کے پاس جا کے مانگتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہم نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، شروع کیا، مولوی صاحب نے کیا سی، ہفتہ 2 ہفتے مہینہ ہو گیا ہے، ہلے کوئی فرق نہیں پیا، لگتا ہے یار اندر کوئی اثر نہیں ہے گا۔ اچھا، فرمان کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بندہ مومن کا اعتقاد کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پہن لیا، چلیں اب حضور سے بڑھ کے کسی کی بات اثر کر سکتی ہے تو پھر وہ لے آئیں۔ یعنی ہم جو سلوشن اس کا نکال رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل کا، اس کے لیے ہم اگر کسی صاحب تقویٰ پرہیزگار کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں اگر کوئی بتا دے تو پھر بھی سیکنڈ آپشن ہمارا سامنے ہونا چاہیے، یہ نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ دوسری صورت، کسی آپ عامل کے پاس چلے گئے، پہلی سٹے اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، کوئی نظر شزر نہیں ہے، اس کی ہٹی کیسے چلے گی؟ اس کی دکان کیسے چلے گی اگر وہ آپ کو پہلی دفعہ یہ کہہ دے کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر ہم یہ گزرتے ہیں نہر کے کنارے سے، صبح دیکھتے ہیں وہ چھچڑے سے لگا کے اور اس طرح کی چیزیں لگا کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صدقہ وار کے تو ہم پھینک دیں گے، شاید ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں کیا ارشاد فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جو چیز تمہیں خود اپنے لیے اچھی لگتی ہے، جب تک یہ پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، نیکی کا کمال نہیں مل سکتا۔ کبھی اپنے ہاتھوں سے وہ چھیچڑے لیے آپ نے، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس شاپر ہو گیا نا، انوار کے چھوڑ دے،
ہاتھ لگانا گوارا نہیں ہے لیکن نیکی سمجھ کے عمل کر گئے ہم. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل مسائل آتے کیوں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں جنبی شخص ہو، یعنی غسل فرض ہے غسل نہیں کرتا، سارا دن ویسے ہی گزار دیتا ہے. اسی طرح خواتین جب ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں اگرچہ وہ غسل کر بھی لیں تو وہ پاک نہیں ہیں، لیکن وہ بھی سارا دن گزارتی ہیں، انہیں وضو کر لینا چاہیے. بلا وجہ جو جنابت کی حالت میں رہے اپنے گھر میں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. کیا ہمارے مسائل کی بنیادیں یہ تو نہیں ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ذکر نہ کیا جاتا ہو وہ گھر ویرانہ ہو جاتا ہے. ویرانہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی سکھ نہیں ملے گا، وہاں پہ کوئی خوشی نہیں ملے گی، وہاں پہ آپس میں کوئی تعلق اچھا نہیں رہے گا. کیا ہماری مشکلات کے اسباب یہ تو نہیں ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن، یہ آیت کریمہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. کیا اس ذکر سے محروم تو نہیں ہو گئے؟ اور اسی ذکر میں جب آپ گھر کی بات کرتے ہیں، گھر میں ذکر قرآن عزیز بہترین ذکر ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی موجود ہے. ارشاد فرمایا انا اسفر البیوت بیت لیس فیہ من کتاب اللہ شیء، بدترین گھروں میں وہ گھر شمار کیا جاتا ہے کہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھا نہیں جاتا. اس گھر کو آپ دکان کو بھی لے لیں، آپ فیکٹری کو لے لیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں آپ اس جگہ کو لے لیں. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل کی مسافت دور چلے جاتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں ہیں، فیصلے کرنے میں شیطانی فیصلے کرے گا، سوچنے میں شیطانی سوچ سوچے گا، ہاتھ پاؤں حرکت کرنے میں شیطانی حرکت ہوگی، دیکھنے میں شیطانی حرکت ہوگی. کیوں؟ جھوٹ بولا، فرشتے چلے گئے، اس کے دل میں بات کون ڈالے گا؟ نیکی کی. اچھا جی ہمارا نقصان ہو گیا، ڈالا کس کے اوپر؟ بلی کے اوپر. ڈالا کس کے اوپر؟ کتے کے اوپر. ڈالا کس کے اوپر؟ لنگڑے کے اوپر. ڈالا کس کے اوپر؟ مائے سفر کو. نقصان کسے حوالے کر دیا؟ بدھ والے دن کے. نقصان کس کے حوالے کر دیا؟ منگل کے دن. حضرت سری سقطی علیہ رحمہ، آپ حضرت معروف کرخی کے شاگرد ہیں، جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا، شام سے پہلے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہوں تو وہ وقت پہ کام نہیں کرتا، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے نا، یہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. اب یہ والا کام تو آپ کا مولوی صاحب بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا. اولاد نافرمان ہوگی، جتنے مرضی تعویذ ڈال دیں حضرت جی، چھوڑیں آپ بات ساری. شوگر والا آدمی ہزاروں میڈیسن کھا لے لیکن پرہیز نہیں کرتا، آپ کیا کہیں گے؟ آرام آ جائے گا اسے؟ یعنی ہمارے لوگ اس کا حل کیسے چاہتے ہیں؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی گھوڑی پہ سوار ہونے کے لیے میں اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ بدکنے لگتی ہے. مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ سری اگر تو نے اپنے رب کی اطاعت کی ہوتی تو یہ بھی تیری اطاعت میں رہتی. مجھے تو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، اسی لیے تو یہ مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے قبلہ کوشش یہ کریں کہ عبادتیں ہیں اپنے وقت پہ ادا ہوں. حلال حرام کی تمیز پوری دنیا کے لوگوں کو جا کے دیکھ لیں، صرف مسلمانوں میں ہے. مسلمان حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے رزق کمائے. اور یہ بھی حدیث طیبہ ہے کہ ایک لقمہ اگر بندہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک دعاؤں سے محروم ہے، قبول نہیں ہو سکتی. ایک لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے. نحوست کہیں یہ تو نہیں ہے ہمارے اعمال میں کہ ایک لقمے کی اتنی نحوست ہے جس کا مسلسل جس کا رزق وہ حرام کا، جس کا اوڑھنا بچھونا پہننا کھانا پینا اخراجات سارے حرام کے،
بیچارہ مسائل سے کیسے نکل سکے گا؟ یہ تو اللہ ہے جو اتنا مہربان ہے، وہ سورج کو ہر روز اجازت دے دیتا ہے کہ جاؤ ان کو روشنی دو، ان کو ضرورت ہے۔ وہ پھر غروب کر کے پھر ان کو سہولت دے دیتا ہے کہ تھک گئے ہو، چلو کچھ آرام کر لو، اگلے دن پھر تم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ وہ بادلوں کو پھر تمہارے اوپر بھیج دیتا ہے، کیوں؟ بندہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن میرے بندیاں توبہ کر لیں گے، میرے پاس آ جائیں گے، پھر معاف کر دوں گا۔ یہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں اس بندے کو خبردار کرنے کے لیے اس بندے کو کسی نہ کسی جسمانی، مالی، اولاد کے معاملے میں، معاملات میں کسی میں پریشانی دے دی، تاکہ بندہ روتا ہوا میرے پاس آ جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے تو میں نقصان میں ہوں۔ یہ سارا سسٹم جو ہمارے آتا ہے نا، ہمیں درپیش ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل ہے۔ کسی کی زندگی میں اگر پریشانی نہ ہو تو آپ اسے روتا ہوا دیکھیں گے، استغفار کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ یہ بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے مہربانیاں ہی ہیں۔ لیکن ہمارے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں آج کے جمعے میں آپ یہاں سے لے کے جائیں، میں بھی تہیہ کروں، آپ بھی تہیہ کریں، دو چیزیں لازمی جی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے استعمال میں جو بھی رزق آئے گا وہ صرف حلال کا ہونا چاہیے، بس یہ تہیہ کر لیں۔ حلال کا رزق ہی میرے کھانے میں، میرے پہننے میں، میرے گھر کی چار دیواری میں داخل ہوگا، بس اس کے علاوہ میرا حق ہی نہیں ہے حرام کے اوپر۔ اور استعمال کریں گے تو صرف حلال کے جائز امور میں ہی استعمال کریں گے، کسی حرام کے کام میں پیسہ نہیں لگائیں گے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ لے کے جائیں آج جمعے میں پیغام کہ نمازیں اپنے وقت پہ، مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت میں شامل ہوں، خواتین کے لیے یہ کہ وقت میں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ یہ دو چیزیں لے کے جائیں، ایکسپیرینس کر لیں، چلیں ایکسپیرینس کر لیں، 40 دن آپ مسلسل یہ عمل دہرائیں۔ کھانا وہی ہے جو حلال کا ہے، استعمال وہی پہ کرنا ہے جو حلال کا امر ہے، کام ہے، بس 40 دن نمازیں اپنے وقت میں پڑھ کے 41ویں دن آ کے دیکھیں، مجھے کچھ نہ کہیں، اپنے اندر جو خوشی محسوس کریں کہ یار میری زندگی میں سکون آ گیا، رات کو سکون کی، بغیر میڈیسن کے سکون کی نیند آ رہی ہے مجھے۔ اچھا میں باہر نکلتا ہوں، لوگ مجھے سلام بھی کرتے ہیں۔ اچھا رشتہ داروں میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی میرے بارے میں، سارے میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے ضمانت دینا، لیکن کم از کم جو انبیاء کی تعلیمات مبارکہ جو ہمارے پاس آئی ہیں، کسی بھی زندگی میں سکون جو آ سکتا ہے نا، بیسک یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، رزق کی پاکیزگی اور عبادت کا اپنے وقت پہ ادا کیا جانا، یہ دو چیزیں ہیں، بندے کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر نقصان ہوتا بھی ہے، کم از کم یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، وہ یہی اینڈ میں فیصلہ کرے گا جو میرے رب کی چاہت ہے، جو میرے رب کی رضا ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنے رب کے فیصلے کے سامنے بات کرنے والا۔ اس کی زندگی میں اس طرح سکون آ جائے گا۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو چیزیں سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، جانی ہیں، میں، آپ، اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔